بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ عزاداروں کسی طرح کے بھی سجدے کی بات ہوتی ہو، ہمارا ذہن خود بخود سید سجاد کی طرف جاتا ہے، اس لیے یہ وہ سجدہ گزار ہے کہ جس نے اس وقت سجدہ شکر کیا کہ جب گھر جل چکا تھا، 18 بنی ہاشم کی لاشیں زمین کربلا پر پڑی ہوئی تھی، اسباب لٹ چکا تھا، اہل حرم کے سروں سے چادریں چھن چکی تھیں۔ شام غریبہ کے ایسے پرہول منظر میں مغرب سے صبح تک پوری رات ایک سجدہ شکر میں گزار دی۔ یہی سبب ہے کہ ہمارے اماموں میں سب محمد ہیں، سب علی ہیں، اور یہ علی ابن الحسین ہیں، مگر صرف انہی کو سید سجاد کہا گیا۔ ہمارے اس چوتھے امام کو بیمار کربلا بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ کربلا میں آنے کے بعد اس قدر بیمار ہو گئے تھے کہ شدت بخار میں زیادہ تر غش کے عالم میں رہتے تھے۔ 10 محرم کو تو یہ حال تھا کہ صبح سے ظہر تک عزیز و انصار سب شہید ہو گئے، مگر آپ کو پتہ نہ چل سکا۔ آخر وقت میں جب امام حسین علیہ السلام خود آمادہ جنگ ہوئے تو رخصت کے لیے آئے، تب بیٹے نے غش آنکھیں کھولیں، وصیتیں کی اور فرمایا، بیٹا میرے بعد تم امام وقت ہو، میں مرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس گفتگو کے بعد مولا سجاد کو پھر غش آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد جناب زینب نے شانہ ہلایا اور کہا، بیٹا آثار قیامت نمایاں ہیں، آندھیاں چل رہی ہیں، آفتاب کو گہن لگ گیا ہے، فرات کا پانی اچھل رہا ہے۔ سید سجاد نے کہا، پھوپھی اماں خیمے کا پردہ اٹھاؤ۔ خیمے کا پردہ اٹھنے پر عجیب قیامت کا منظر دیکھا کہ ایک نیزہ طویل پر بابا کا سر ہے۔ فرمایا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ پھوپھی اماں میرا بابا مار ڈالا گیا، وہ دیکھیے نیزے پر میرے بابا کا سر ہے۔ آئے سید سجاد نے 10 محرم کو بعد ظہر باپ کا کٹا سر نیزے پر دیکھا، اور 11 محرم کو بعد ظہر بابا کا زخموں سے چور اوریا لاشا زمین کربلا پر دیکھا، تو سید سجاد کا چہرہ ایسا بدل گیا کہ جناب زینب نے دیکھ کر کہا، بیٹا کیا بات ہے، کیا جان دے دو گے؟ کہا، پھوپھی اماں جس کا جوان بیٹا موجود ہو اور اس کی آنکھوں کے سامنے باپ کا لاشا بے غسل و کفن زمین پر پڑا رہے اور وہ دفن نہ کر سکے تو کیا گزرے گی؟ زینب نے کہا، بیٹا سجاد میں بھی تو یہی تڑپ رہی ہوں کہ کاش میرے سر پر چادر ہوتی تو بھائی کا لاشا زمین پر اوریاں نہ پڑا رہتا، مگر بیٹا صبر کرو۔ عزادارو، یہ قافلہ کربلا سے کوفہ ہوتا ہوا شام کی طرف روانہ ہوا۔ حالت یہ تھی کہ سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار توق، کمر میں لنگر تھا، اور برہنہ پا مہار ناقہ پکڑے ہوئے ان راستوں سے گزارے جا رہے تھے جہاں کانٹے بچھے ہوئے تھے۔ رکنے پر شمر تازیانہ مار مار کر آگے چلاتا تھا۔ جب یہ قافلہ اہل حرم دربار شام میں پہنچا، دربار آراستہ تھا، یزید تخت پر بیٹھا ہوا تھا، اہل حرم کھڑے ہوئے تھے، ارد گرد 700 کرسی نشین تھے، تماشائیوں کا ہجوم تھا۔ جب اس بھرے ہوئے دربار میں درباریوں کے اصرار پر امام کو منبر پر جانے کا موقع ملا
تو اس انداز کا خطبہ دیا کہ مجمع چیخ مار مار کر رونے لگا۔ یزید خوف زدہ ہو گیا اور مؤذن سے اذان کے لیے کہا۔ اذان شروع ہوئی۔ جب مؤذن نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو امام یزید کی طرف مخاطب ہوئے اور فرمایا، یزید بتا، یہ جس کا نام اذان میں لیا جا رہا ہے یہ تیرے جد تھے کہ میرے؟ یزید نے کہا آپ کے جد تھے۔ تو امام نے فرمایا کہ جس رسول کا نام جزو اذان ہے اسی کی ذریت کو تو نے کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کرا دیا اور اس کے اہل حرم کو اسیر کر کے یہاں بلوایا ہے۔ یزید بھرے دربار میں ذلیل و خوار ہو گیا اور اہل حرم کو قید خانے میں بھیجنے کا حکم دے کر محل میں چلا گیا۔ عزاداروں، سال بھر کی قید کے بعد جب اہل حرم مدینہ واپس آئے تو شب و روز گریہ و زاری میں بسر کرتے تھے۔ سید سجاد کا عالم یہ تھا کہ جب وضو کا پانی آتا تھا تو کربلا کے پیاسوں کو یاد کر کے بے اختیار اتنا روتے تھے کہ پانی مذاب ہو جاتا تھا۔ امام جب کبھی باہر نکلتے تھے تو قصاب ذبیحہ کو چھپا دیتے تھے، اس لیے کہ جب امام کی نظر پڑ جاتی تو چیخ مار مار کر روتے تھے۔ امام سجاد اکثر قصاب سے بوقت ذبح پوچھتے تھے کہ اس جانور کو پانی پلا لیا ہے یا نہیں؟ وہ جواب دیتے تھے کہ ہمارا طریقہ ہے کہ جب تک پانی نہیں پلا لیتے ہم ذبح نہیں کرتے۔ اس جملے کو سن کر مولا یہ کہہ کر روتے تھے کہ ہائے میرا بابا، 3 روز کا پیاسا مارا گیا۔ روایت میں ہے کہ ایک دن منہال آئے اور مولا کو روتا دیکھ کر کہا، مولا آپ کب تک روئیے گا؟ کہا منہال وہ کیوں نہ روئے جس کے گھر سے ایک روز میں 18 جنازے نکلے ہوں۔ منہال نے کہا مولا شہادت تو آپ کے گھر کی میراث ہے۔ کہا منہال تم نے انصاف نہیں کیا، شہادت تو ہماری میراث ہے، مگر اہل حرم کا سربراہ مجمع میں کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام تک پھرایا جانا، کیا یہ بھی ہماری میراث ہے؟ اور یہ کہہ کر پھر رونے لگے۔ افسوس کی پوری زندگی غم حسین میں رونے والا امام 25 محرم سن 95 کو ولید بن عبد الملک کے زہر سے شہید ہو گیا۔ امام محمد باقر جیسا بیٹا موجود تھا جس نے غسل و کفن کا انتظام کیا۔ جب غسل کے لیے آمادہ ہوئے تو دیکھا کہ گلے میں اب بھی تو کے خاردار کا نشان باقی ہے، ہاتھوں اور پیروں میں زنجیروں اور بیڑیوں کے نشان موجود ہیں، اور پشت اقدس پر بھی نشانات ہیں جس کو دیکھ دیکھ کر امام روتے جاتے تھے اور غسل دیتے جاتے تھے۔ جب جنازہ تیار ہوا تو نماز پڑھ کر بقیع میں دفن کر دیا۔ میں کہوں گا مولا سجاد آپ کا بیٹا موجود تھا کہ جس نے وقت پر آپ کو غسل و کفن دیا اور دفن کیا، مگر